جی ناظرین السلام علیکم۔ کل بہت امپورٹنٹ دن تھا، آرمی چیف کی تعیناتی، جوائنٹ چیف کی تعیناتی کا دن تھا۔ اس سے پہلے عارف الوی کا دورہ لاہور کا، اس سے پہلے اسپیکولیشن، نام کون سے آ رہے ہیں، کون سے دو نام فائنل ہوئے، بڑا پولیٹیکلی اگریسو دن تھا خبروں کے اعتبار سے بھی۔ اور میں نے کل وی لاگ نہیں کیا، اور اس کی وجہ جو ہے کسی پولیٹیکل اختلاف نہیں تھا، اس کی وجہ ناسازی طبع تھی، جسے اردو میں کہتے ہیں اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ پٹھا چڑھ جانا یا مسل پل ہو جانا۔ اور یہ جو پٹھا چڑھا ہے، مجھے یہ بہت ہی کوئی عجیب سا پٹھا تھا، تو میرے لیے بیٹھنا بھی دشوار تھا۔ تو میں بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کل کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود وی لاگ نہیں کر سکا۔ لیکن آج اب بہت سارے لوگوں کو سچویشن کلیئر ہو گئی ہے، لیکن اس کلیئر سچویشن کے اندر بڑی ڈائمنشنز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، اور کوشش کریں گے کہ وہ ساری باتیں کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ فیصل واڈا صاحب، یعنی مشہور زمانہ فیصل واڈا صاحب، ان کی نااہلی ختم ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے ہوئی ہے۔ وہ کیسے ہو گئی بھئی؟ اور دوہری شہریت والا معاملہ اور فخر درانی کی ساری محنت، وہ کیا بنا؟ تو پھر کسی نے کہا کہ یہ جو نااہلی ختم ہوئی ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کچھ اسرار و رموز ہیں، اور وہ اسرار و رموز جہانگیر ترین اور نواز شریف کی نااہلی تک جا کر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فیصل واڈا صاحب کو جناب اگر ان کی نااہلی نہیں ہوتی، تو پھر وہ تاحیات نااہلی والی کہانی بھی ختم ہو جائے گی۔ جہانگیر ترین اور نواز شریف دوبارہ میدان سیاست میں آئیں گے، اور یہی درست طریقہ ہے۔ تاحیات نااہلی بڑا غیر منصفانہ سا قانون ہے۔ دوسری بات جناب یہ ہے کہ آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے حلف تو اٹھا لیا، اور کہا سنا یہی جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف کے ایما پر یہ فیصلہ ہوا۔ انہوں نے بڑی خواہش کا اظہار کیا کہ بھئی یہ صاحب ہونے چاہیے، اور عمران خان نے بھی اس بات کو اسی طرح کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ تو اب وہ آگے ہیں، اب ان کے پاس کیا کیا ٹاسک ہونی چاہیے۔ ماضی میں جو ادارہ ڈینٹ ہوا ہے، جو گالم گلوچ عمران خان نے شروع کی ہے، جو بحث پنجاب کی گلیوں میں شروع ہو چکی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آرمی چیف کو فوری طور پر چند کام کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ایک اور مسئلے پہ بات کریں گے، وہ مسئلہ ہے جناب عمران خان کے کوچ کا۔ عمران خان اس بات کا اندیا پہلے بھی دے چکے ہیں کہ مجھے اندر سے یہ اطلاعات ملتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اندر سے کوئی اکساتا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنرل باجوہ تو کسی نہ کسی سٹیج پہ ہائیبرڈ نظام کا حصہ تھے، اور یہ جو نئے صاحب آئے ہیں، ان کا ہائیبرڈ نظام میں وہ حصہ نہیں تھا، تو بیگج کوئی نہیں ہے۔ تو اب عمران خان کے کوچ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، یہ کچھ باتیں آپ کو بتانا ضروری ہیں۔ فیصل واڈا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ عدالت نے کہا اگر آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے بدنیتی کی وجہ سے یہ اپنی تاریخ جو ہے جو ٹھہریت چھوڑنے کی غلط جمع کرائی، اور آپ نے سینٹ کی سیٹ سے بھی استعفیٰ دے دیا، اپنی غلطی کو تسلیم بھی کیا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر آپ کی ہم نااہلی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور اگلے الیکشن میں آپ حصہ لے سکیں گے۔ ہونا یہی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دو لوگ اور ہیں جن کی تاحیات نااہلی ہوئی ہے، ایک جہانگیر ترین، ایک نواز شریف۔ اگر یہی دلائل ان کے کیسز میں دیے جائیں تو وہ تو بہت زیادہ سزا بھگت چکے ہیں۔ فیصل واڈا نے تو کوئی خاص سزا بھگتی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں ان کا کیا بنے گا؟ ان کی نااہلی ختم ہوگی یا نہیں، یا ان کے کیسز اسی طرح لٹکے رہیں گے؟ یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے، لیکن حالات اسی سائڈ پر جاتے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جہاں ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی، اور نواز شریف پھر وطن واپس آئیں گے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ سب کو ایک اوپن قسم کا گراؤنڈ ملے گا، اور اس میں سارے کھل کر بات کریں گے، اور جو پارٹی جیتے اس کا اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کام ہے، عدلیہ کا اپنا کام ہے، اور سیاسی جماعتوں کا، پارلیمان کا اپنا کام ہے، وہ اپنے اپنے کام کریں گے۔ کوئی مداخلت نہیں کرے گا، کوئی فورن ہینڈ نہیں آئے گا، کوئی نادیدہ ہاتھ نہیں آئے گا، کوئی انویزیبل پاورز نہیں سامنے آئیں گی۔ اچھا، آرمی چیف صاحب جنرل عاصم نصیر صاحب آ چکے ہیں،
اپنے عہدے پر متمکن ہو چکے ہیں، لیکن جن حالات میں وہ آئے ہیں وہ کافی مشکل حالات ہیں پولیٹیکلی. اور مجھے یہ پتا ہے کہ جو حالات ہمارے سرحدوں پر ہیں اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے، لیکن وہ کنٹرول میں کرنے کی ایبلٹی فوج میں ہے. لیکن جو حالات پولیٹیکلی ہیں وہ کافی خطرناک ہیں. عمران خان صاحب دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لانگ مارچ کا اناؤنس کر رہے ہیں، اور پہلے بڑی گالیاں دے چکے ہیں وہ فوج کو. عاصم منیر صاحب کے بارے میں یہی سنا گیا کہ وہ عمران خان صاحب سے نالاں تھے. جب DGI تھے تو عمران خان نے انہیں نکال باہر کیا تھا. تو ایک نیچرل گرج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا، لیکن کیا وہ نیچرل گرج ویزیبل ہوگا؟ کیا وہ سامنے نظر آنا چاہیے؟ تو میرا نہیں خیال وہ آنا چاہیے. عجیب مخمصے میں فوج پھنس گئی ہے. یا تو انہیں عمران خان کا ساتھ دینا ہے یا PDM کا ساتھ دینا ہے. عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں تو PDM والے لاؤ لشکر نکالتے ہیں، اور اگر PDM کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ لاؤ لشکر نکال کے آ جائے گا، گالم گلوچ اور ٹویٹر ٹرینڈ وغیرہ یہ کرے گا. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کرنٹ پالیسی ہے نیوٹرل رہنے کی، اس کو قائم رہنا چاہیے. اس سے اچھی پالیسی ہے ہی کوئی نہیں. آپ کا سیاست میں کوئی معاملہ نہیں ہے. خواجہ آصف نے بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا بھائی کہ یہ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑیں، یہ کرنے دیں انہیں، آپ ایک تھرڈ پارٹی کے طور پر انٹرونشن نہ کریں. اور آرمی چیف کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ادارے کو عمران خان نے ڈیمیج کیا ہے، اور عمران خان کے خلاف اچانک کوئی انتقامی کارروائی ہو جانا بھی فوج کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں. وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا آرمی چیف لا رہے ہیں جو مجھے نااہل قرار دے دے گا الیکشن کمیشن سے، فارن فنڈنگ سے، توشہ خانہ سے. حالانکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کیسز میں انہوں نے نااہل ہو ہی جانا ہے، ان میں بچت نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ اپنا بلیم شفٹ کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہ بلیم شفٹ کر دیں گے آرمی چیف کے اوپر. یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ فوج کو کوئی ایک سائیڈ لینی ہے، ورنہ فوج کو کیا خطرہ ہے؟ فوج کو خطرہ یہ ہے کہ پبلک اپرائزنگ شروع ہوگی، لوگ خلاف ہو جائیں گے. گریجول پروسیس اس کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو سیاسی معاملات سے باہر نکلنا چاہیے. آپ کو سرحدوں پر ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ملک کی دفاع کے معاملات میں آپ کو آگے آنا چاہیے، اور آپ آگے آئیں، سارا ملک پلکیں بچھا دے آپ کے لیے. لوگ عزت کرتے ہیں جب آپ وطن کا دفاع کرتے ہیں، لوگ نالاں ہوتے ہیں جب آپ جمہوریت کے چھاپے میں ہاتھ مارتے ہیں. تو یہ جو 26 والی سچویشن ہے، اس سے نبرد آزما ہونا ہے. خان صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی نعرے لگوا دیں غلط قسم کے عاصم منیر کے خلاف. تو یہ کرنٹ ٹاسک ہے. اور کرنٹ کے بعد فیوچر میں یہ ہے کہ آپ نے فوج کو نیوٹرل ہی رہنے دینا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت نقصان پہنچا ہے عمران خان کے دور کا، ہائیبرڈ نظام کا، لیکن ایک لحاظ سے دیکھیں تو اس کا فائدہ ہی بہت ہوا ہے. ورنہ کب غیر جمہوری اداروں کو یہ سمجھ آنی تھی کہ پالیٹکس ہمارا کام نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو وہ اب سمجھ آ گئی، اور بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہے. اور یہ جو بے موسمی پودے جو ہوتے ہیں نا عمران خان جیسے، ان کا ساتھ دینے کے بعد بھی دیکھ لیا ہے. تو فوج کو اپنے تشخص کے اوپر زیادہ کام کرنا ہے. آخری بات کہ عمران خان کے کوچ ہیں، کوئی انہیں لالا صحرائی کہتا ہے، کوئی بہاولپور کی فضا کے حوالے سے بات کرتا ہے. عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ اندر کے لوگ مجھے اطلاعات دیتے ہیں. وہ ریٹائر نہیں ہوئے، وہ اپریل میں ریٹائر ہوں گے. بہت دفعہ اس طرح کی خبریں ملیں کہ اندر بہت ڈویژن ہے، بڑے معاملات خراب ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ جلد باجوہ ایکشن نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ خود بھی کسی نہ کسی سٹیج پر اس ہائیبرڈ نظام کو لانے کے ذمہ دار تھے. اب ایک نیا چیف، ایک نیا دور آ گیا ہے. تو کیا اب لالا صحرائی کا لہجہ، حرکتیں، سکنات وہی رہیں گی؟ کیا ادارے کے اندر اب ڈسپلن کی خلاف ورزیوں کو برداشت کیا جائے گا؟ کیا عمران خان کے کوچ جو ہیں وہ اب بھی ریاست پاکستان کے خلاف، آئین پاکستان کے خلاف سازشیں کریں گے؟
میرا نہیں خیال یہ ممکن ہے، کیونکہ عاصم منیر صاحب کافی سخت گیر آدمی کے طور پر مشہور ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔